آنے والے الیکشنوں میں جتنے پڑھے لکھے بچے ہیں جنہوں نے ایم فل کیا ہے, بی اے کیا ہے, ایف اے کیا ہے, آپ نے الیکشن لڑنا ہے. یہ نہیں دیکھنا کہ ایک یو سی میں 2 لڑ رہے ہیں. اپنے حلقہ ایم این اے میں 200 ہیں, 200 لڑیں, 300 ہیں, 300 لڑیں. ایم پی اے کے امیدوار بھی اسی طرح 200 ہیں, 300 ہیں. یہ نہیں دیکھنا کہ ایک یو سی میں 2. آپ نے الیکشن وہ خاندانی قبضہ سیاست کا ملک پر چل رہا ہے. اس کا خاتمہ کرنے کا علاج میرے نوجوانوں آپ لوگوں کے پاس ہے. اگر آپ لوگ نہیں اٹھیں گے, اگر آپ الیکشن کے لیے نہیں آئیں گے, یہ نہ دیکھیں خرچے کا, نہیں, الیکشن کا خرچہ کچھ بھی نہیں ہے, 1 فیس دینی ہے اور الیکشن لڑنا ہے. 25 سے 30 سال تک نوجوان کا جو ووٹ ہے نا, 8 کروڑ ووٹ ہے. پی ڈی ایم پریشان ہے اس ووٹ سے, کیونکہ یہ نوجوان اب نفرت کرتا ہے ان سیاستدانوں سے جو انہوں نے زندگی اتنی گزاری ہے. وہ آج ان کے اپنے باؤ اجداد کو دیکھ کے بھی نفرت کرتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ نے مشکلیں کاٹی اور آج بھی ہم مشکلیں کاٹے, ڈگریاں اٹھائے گھوم رہے ہیں. قوم کا پیسہ اور وقت نہ ضائع کریں اور قوم کو جا کے آپ کچھ کام کریں, لوگوں کو کچھ ڈلیور کریں, بجائے اس کے کہ آپ الیکشنوں اپنی ذاتی مفاد کے لیے ملک کو دو پر لگا رہے ہیں. السلام علیکم ناظرین, خبرنامہ ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان حسیب احمد. ناظرین, اس وقت موجود ہوں راول پنڈی میں اور میرے ساتھ جو شخصیت آج کے پروگرام میں موجود ہیں, سابق چیئرمین ہے یو سی 77 اور شاہ فیصل کالونی راول پنڈی سے, اور ان کا نام ہے وقار حسین ڈار صاحب, جو کہ آج کے پروگرام کی زینت بنے. مزید ان سے جانتے ہیں آج کل جو پاکستان کے حالات چل رہے ہیں, کرنٹ سچویشن کیسی ہے, ہمارا ملک کس طرف لے کے جا رہی ہے, حکومت لے کے جا رہی ہے, موجودہ حکومت ہے, سابقہ حکومت ہے, حکومتیں آتی رہتی ہیں, بدلتی رہتی ہیں, لیکن ملک پاکستان پچھلے 77 سالوں سے کس دہائی کی طرف لے کے جا رہے ہیں, جانتے ہیں. ڈار صاحب سے السلام علیکم. جی السلام علیکم. وقار صاحب کیسے ہیں آپ؟ میں خیریت سے, آپ ٹھیک ہیں جی؟ الحمدللہ. سابق چیئرمین تھے, آگے کا کیا پروگرام ہے, نیکسٹ الیکشنز آ رہے ہیں, کیا پارٹیسپیٹ کریں گے یا نہیں؟ جی انشاءاللہ تعالیٰ جی, میں انڈیپینڈنٹ الیکشن لڑنے کا اعلان کیا ہوا ہے. آزاد امیدوار سے میں ایم این اے کا الیکشن لڑوں گا. اور جو پروگرام ہے, جہاں تک میرا اس میں تھوڑی سی مفصل ایک خاکہ پیش کروں گا, اور میں آج اعلان کرتا ہوں اپنے ان بزرگوں سے, ان ماؤں سے, ان بیٹیوں سے جو بچے پڑھ چکے ہیں, ایم فل کیا ہے, بی اے کیا ہے, گریجویشن کی ہے, اور اس وقت وہ بیچارے نوکری ان کو کوئی نہیں مل رہی, مشکل صورتحال سے گزرے ہیں. میں آج اپیل کرتا ہوں اس ملک کو, اگر آپ نے سمت پر صحیح پر لانا ہے, اور بچوں جو آپ پڑھے لکھے بچے, ان کی ذمہ داری ہے. وہ کیسے ہے, آپ ایک ڈور خوف اتاریں, آنے والے اگلے الیکشنوں میں کھڑے ہوں. ہر حلقے میں جو بچہ پڑھا لکھا ہے وہ الیکشن لڑے, اس لیے کہ اس ملک میں اگر آپ ایک نظر ڈالیں, آج سے 77 سال سے جو ہمارے ملک کے اوپر مسلط ہے, ایک ہوتا ہے شجرہ نسب انسان کا, اور ایک ہوتا ہے یہ شجرہ ان کے الیکشن لڑنے والوں کا. آپ ان کا شجرہ دیکھیں, کسی کا باپ ہے, الیکشن ایک لڑا ہے, پھر اس کا بیٹا لڑ رہا ہے, اس کی بیٹی لڑ رہی ہے, اس کا بھائی لڑ رہا ہے, اس کا چاچا لڑ رہا ہے, اس کا ماما. اس کو کیسے توڑنا ہے؟ آپ اس شجرے کو دیکھیں. پھر ان کا شجرہ دوسرا دیکھیں, نوکریوں کا شجرہ دیکھ لیں. انہی کے جو ایم این اے بنتے آ رہے ہیں, انہی کے بچے پولیس میں گئے ہیں, انہی کے بچے ایف آئی اے میں گئے ہیں, انہی کے بچے کسٹم میں گئے ہیں. یہ کیوں گئے ہیں؟ یہ آپ کی غلطیاں ہیں. یہ کیسے آپ جاؤ گے؟ یہ اس کا علاج, خدا کے لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں, دل سے کہہ رہا ہوں, ایمانداری سے کہہ رہا ہوں, خدا کے لیے آپ لوگ الیکشن کے لیے تیار ہو جائیں. آنے والے الیکشنوں میں جتنے پڑھے لکھے بچے ہیں جنہوں نے ایم فل کیا ہے, بی اے کیا ہے, ایف اے کیا ہے, آپ نے الیکشن لڑنا ہے. یہ نہیں دیکھنا کہ ایک یو سی میں 2 لڑ رہے ہیں. اپنے حلقہ ایم این اے میں 200 ہیں, 200 لڑیں, 300 ہیں, 300 لڑیں. ایم پی اے کے امیدوار بھی اسی طرح 200 ہیں, 300 ہیں. یہ نہیں دیکھنا کہ ایک یو سی میں 2. آپ نے الیکشن, اس میں کیا ہے آپ کو, یہ میں جو پلان دے رہا ہوں, اس جو خاندانی قبضہ سیاست کا ملک پر چل رہا ہے, اس کا خاتمہ کرنے کا علاج میرے نوجوانوں آپ لوگوں کے پاس ہے. اگر آپ لوگ نہیں اٹھیں گے, اگر آپ الیکشن کے لیے نہیں آئیں گے, یہ نہ دیکھیں خرچے کا, نہیں, الیکشن کا خرچہ کچھ بھی نہیں ہے, 1 فیس دینی ہے اور الیکشن لڑنا ہے. کوئی خرچہ نہیں ہے, پینر پوسٹر کچھ بھی ہے, آپ کو یہ فکر نہیں کرنی ہے. آپ کو الیکشن کے لیے کھڑا ہونا ہے, اور آپ اپنی کوشش کر کے اپنے ایریاز میں الیکشن لڑیں گے. 200 کے ووٹ ڈیوائڈ کرے گا, ڈیوائڈ کرنے کے بعد جو 10,000 15,000 ووٹ ہوگا وہ لے جائے گا. نمبر 1. نمبر 2, نوکریاں. میری بات لکھ لو, اگر آپ لوگ اس طرح اس بار میدان میں نکل آئے, میں آپ کو کہتا ہوں آپ کی نوکری کا بھی انصاف ملے گا, آپ کو تھانوں میں بھی انصاف ملے گا, آپ کو عدالتوں میں بھی انصاف ملے گا. اگر آپ لوگ باہر نہ نکلے,
پھر یاد رکھنا 77 سال پہلے بھی جا چکے ہیں. آج جس جگہ ملک کھڑا ہے یہ بچوں آپ نے بچانا ہے, یہ آپ نے سنبھالنا ہے. اگر ان قبضہ خاندانوں کو جنہوں نے قبضہ کیا, ایک پارٹی آ رہی ہے, دوسری آ رہی, تیسری یہ ٹکٹوں کی ریت کو توڑنا کس نے؟ آپ نے. یہ ٹکٹوں کے اوپر جو الیکشن لڑتا وہی جیتے. کیوں؟ آپ لڑیں, آپ ہی جیتیں گے. اور وہ بچے جو گریجویشن کر رہے ہیں, اور اگر میں ان ماں باپ سے بھی گزارش کروں مت پڑھائیں. گریجویشن کر رہے ہیں, ایف اے کر لیں, ٹھیک ہے, جو گریجویشن کی فیس ہے, کسی بھی آپ سی اے کرا رہے ہیں, کسی کوئی بھی اس کو آپ ڈگری لے کر دے رہے ہیں, آپ اس طرح کریں وہ فیس 2 سال کا جو ہے 3 سال کا ڈپلوما فیس جو ہے آپ وہ بچا کے اس کی الیکشن کی فیس جمع کرا دیں. میں کہتا ہوں اس بچے کو بی اے کروانے سے بہتر ہے آپ اس کو الیکشن میں کھڑا کر دیں. یاد رکھنا, دیکھنا یہ نوکریاں کس طرح ملیں گی, یہ آپ کے بچے کیسے نوکر ہوں گے. انشاءاللہ یہ خاندانی آپ شجرا دیکھیں, نوکریوں کا بھی شجرا ان کا نکلے گا, الیکشنوں کا بھی شجرا ان کا ہے. تو لہٰذا یہ موقع ہے, اس کو مت جانے دیں, ملک کو سنبھالیں. نوجوانوں آگے بڑھو, یہ آپ کا ملک ہے اور آپ نے بچانا ہے. ان قبضہ گیروں نے, ان خاندانی وراثت داروں نے اس ملک کو آج جس نہج پر پہنچا دیا ہے, یہ یاد رکھنا یہ اس سے آگے بھی پہنچا دیں گے. ملک کو بچائیں, یہ آپ کی ذمہ داری ہے. وقار صاحب, آپ کافی عرصے سے سیاست میں آپ چیئرمین بھی رہے, آپ ابھی آگے نیکسٹ M&A کی طرف آ رہے ہیں. تو وقار صاحب کیا وجہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو بھی سیاستدان آتا ہے تو الیکشن سے پہلے بڑے بڑے دعوے کرتا ہے, نوکریاں دیں گے, مکان دیں گے, اور PDM کی حکومت, اب آپ ریسنٹلی آپ کے سامنے اسلام آباد پورے کے اندر جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی تب انہوں نے بڑے دعوے کر کے PDM کی حکومت بنائی. اب آ گئی ہے تو دیکھیں ملک کا کیا ستیہ ناش ہو گیا ہے. آج صبح سے لائٹ نہیں ہے, کیا کہیں گے, یہ کنٹرول کیسے ہوگا؟ میرے محترم بات یہ ہے کہ میری قوم میں کافی بیداری آ چکی ہے. اب تو یوٹیوب آ گیا ہے, کوئی خبر بھی ہوتی جلدی ہر بندے تک پہنچ جاتی ہے. اس ملک میں آپ تھوڑا سا انصاف دیکھیں کہ میاں نواز شریف صاحب کو سزا ہوئی ہے جی, بیٹے سے تنخواہ لینے کی, اس نے تنخواہ کیوں نہیں لی؟ کیا بات, اس ملک کا انصاف دیکھیں. اگر تو سزا ہوتی نا, اربوں روپے ریکور کیے گئے ہیں, یہ سزا ہوتی ہے. کسی دیگر جو لیڈرز ہیں کیا سزا ہوئی ہے؟ معافی جی, عمران صاحب آئے تھے, انہوں نے عدالت بھی حرمتی کی ہے جی, انہوں نے توہین کی ہے جی, ان کو معاف کر دیا گیا جی, انہوں نے لکھ کے دے دی. ان کے لیے یہ انصاف ہے. میرے ملک کا غریب بچے کا, کوئی شہری کا بچہ وہ کسی کرائم میں پکڑا جاتا ہے تو اس کے ساتھ تو 100% انصاف ہوتا ہے. اس کو تو جو اگر وہ اس نے کوئی کرپشن کی ہے تو اس کو کرپشن کے چارج لگ کے اس کو سزائیں دی جاتی ہیں. یہ ملک سے قرضے بھی لیے, IMF سے لیے, ملک کے اوپر قرضوں کا بوجھ ڈال دیا, وہ ترقی کر گئے, سزائیں ان کی کیا نکلی؟ باپ نے بیٹے سے تنخواہ نہیں لی. عمران صاحب کی کون سی سزائیں دی جا رہی ہیں, زرداری صاحب کو. یہ انصاف ہے؟ یہ ہم لوگ کب آنکھیں کھولیں گے؟ اس ملک کو جس طرح ان لوگوں نے برباد کیا ہے, اور میری قوم کو خاص طور میرے نوجوان نسل کو جو انہوں نے خراب کیا ہے, یہ ملک کے مجرم ہیں. اور اس ملک کی ترقی کے لیے بہترین راستہ یہی ہے کہ میرے نوجوان آگے بڑھیں. اس ملک کی اکانومی بھی ٹھیک ہو جائے گی. جس ملک میں انصاف ہے اس کا وہ ملک ترقی کر سکتا ہے. اگر آپ لوگ انصاف کے لیے باہر نہیں نکل سکتے تو مت یاد رکھنا کہ آپ کو انصاف ملے گا یا آپ کا ملک ترقی کرے گا, وہ ترقی نہیں کر سکتا. اچھا وقار صاحب, سننے میں بھی آتا ہے اور ریئل میں بھی یہی ہے کہ ایک سیاستدان جو ہوتا ہے وہ عوام کا خادم ہوتا ہے, لیکن یہ کیسا دور ہے کہ جو ووٹ دیتا ہے جس کا خادم ہوتا ہے تو اس کو اربوں روپے کے پروٹوکول دیے جاتے ہیں, اور جو بیچاری عوام ہوتی ہے وہ غربت سے مر رہی ہوتی ہے, آٹا بھی نہیں مل رہا. کیا وجہ ہے؟ میرے اللہ پاک نے قرآن میں کہا ہے جی کہ جیسی قوم ایسے حکمران. دیکھیں محترم, میں غلط ہوں. سب سے پہلے میں اپنے آپ سے شروع کروں, صحیح بندے کا انتخاب کرنا شروع کر دیں تو آپ کسی کو کچھ کہنے کے قابل نہیں رہیں گے. یہ جو کہہ رہے ہیں نا یہ لوگ, جس طرح کروڑوں اربوں کی یہ جو V8 والے ہیں, یہ جو سارے اس چکر میں لوگوں کو گمراہ کیا ہوا ہے, ایک خوف پھیلایا ہوا ہے, اس سے تبھی نکل سکتے ہیں جب تک آپ لوگ بھرپور طریقے ایمانداری کے ساتھ ان کے سامنے کھڑے نہیں ہوں گے, اپنی آواز بلند نہیں کریں گے, تو اسی صورت میں ہی آپ نکل سکتے ہیں. ادروائز ملک میں یہ کروڑوں اربوں والے جو ہے نا, آپ ان کی چھاپ ان کے اوپر رکھیں گے تو کیا فائدہ ہے آپ لوگوں کا اس تعلیم لینے کا, پڑھنے کا, لکھنے کا. یہ آپ نے کیا فائدہ ہے؟ صرف ایک نوکری
آپ کی ذمہ داری صرف نوکری پیسہ کمانا ہے, پیسے کی ریس سے نکلیں. ایجوکیشن ہے یار, اس ایجوکیشن کو ملک پر بھی لگائیں. یہ آپ کا ملک ہے, آپ کا حق ہے. اور اس لیے جب تک یہ قوم نہیں بیدار ہوگی, اس ملک میں انصاف بھی نہیں ہوگا. یہ ملک کو, ان لوگوں, میرے بچوں کو, میرے ملک کے بچوں کو انصاف بھی نہیں ملے گا. یہ ملک میں بے روزگاری بھی نہیں ختم ہوگی. اور یہ ملک کے میرے جو غربت جو ہے انسان کو اس وقت اس نے بے بس کر دیا ہے, یہ اس سے نہیں نکل سکیں گے. وقار صاحب, بلدیاتی الیکشن پورے لوگوں نے کروڑوں روپے لگائے, میں نے خود کوریج کی ہے, کروڑوں روپے لوگوں نے خرچ کیے. اینڈ ٹائم پہ آ کے تو ڈیٹ ایکسٹینڈ کر دی گئی, ملتوی کر دیے گئے. کیا لگتا ہے جنرل الیکشن کی طرف ہم جائیں گے, یا جنرل الیکشن کب ہو رہے ہیں, ہوں گے بھی یا نہیں ہوں گے؟ بڑا اہم سوال کیا آپ نے, بہت خوبصورت سوال ہے. اس سوال میں ان لوگوں کی جو تصویر ہے وہ ہے. میں نے جب یہ اسلام آباد کے الیکشن آئے تو میں نے کہا جی یہ الیکشن نہیں ہوں گے. میرے محترم کچھ چیئرمین دوست ہیں تو میں نے انہیں رائے دی تھی, کہتے جی کیوں جی؟ میں نے کہا یار اصل میں یہ آپ کے ساتھ کھیل کھیل رہے ہیں. یہ اس لیے پلان آؤٹ کیا گیا ہے کہ عمران صاحب دھرنا کرنے آ رہے ہیں, انہوں نے اسلام آباد کے الیکشن اوپن کر دیے تاکہ کونسلر جو چیئرمینز اور یہ لوگ ووٹ بندے کو نکالتے ہیں, جب یہ اپنے الیکشنوں میں بزی ہو جائیں گے تو عوام تو عمران کے دھرنے میں نہیں جائے گے. انہوں نے پبلک کو انگیج کیا. جیسے عمران کا دھرنا فلاپ ہوا, وہ فیل ہوا, ختم ہوا, انہوں نے دیکھیں انہوں نے ان کی حرکت دیکھیں. انہوں نے امیڈیٹ ود ان 24 آورز قومی اسمبلی میں اور سینٹ میں بل پاس کیا. جی کیا بل پاس کیا جی؟ ڈائریکٹ ووٹ جو ہے نا وہ ہوگا میئر کا, ڈپٹی میئر کا. اور حلقہ بندیاں جو ہیں جی عوام کو جو ہے نا 100 ہیں, اس کو 125 کرنے ہیں. ایک ریزن بنائی ہے الیکشن کینسل کرنے کی. یار یہ آپ کو کبھی کونسلر چیئرمین بننے نہیں پسند کرتے, یہ آپ کو بزی کر دیتے ہیں, انگیج کر دیتے ہیں, تاکہ ابھی جس طرح پنڈی اس دیگر ذریعے میں آپ کو شاید پتہ لگا, ادھر بھی حلقہ بندیوں کے انہوں نے ڈرامہ کر دیا. یار انہوں نے کوئی بلدیاتی الیکشن نہیں کروانے ہیں. لوگوں کو جو سیاسی ورکر جو ہے نا اس بیچارے کو انگیج کر دیتے ہیں, اور وہ بیچارہ ادھر دوڑ بتا درخواست دیتا ہے, حلقہ بندی درستگی کے لیے لگ جاتا ہے. ایٹ دا ٹائم وہ اپنی چال کے لیے تیاری کر رہے ہیں, جو اسلام آباد کے ساتھ ہو چکا ہے, اب پنجاب میں شروع ہو گیا. یہ کھیل کیا ہے؟ اس کھیل کو انگیج کیا پبلک کو, جی یہ امیدوار ہے, یہ امیدوار. اب ان کو انہوں نے لسٹ آؤٹ کر لیا, یہ امیدوار بننے والے ہیں. اب قومی الیکشن آ جائیں گے, جب الیکشن آئیں گے یہ بلدیاتی الیکشن ہونے نہیں, انہیں کہیں گے جی پہلے تو قومی کا یہ الیکشن آپ لڑیں نا, ہمارے ووٹ نکالیں, ہمیں کامیاب کریں, پھر ہم آپ کو لڑائیں گے. یہ خود بن جائیں گے, پھر بلدیاتی الیکشن نہیں کرائیں گے. یہ صرف ڈرامہ کرتے ہیں. یہ میرے ان ورکروں سے جو خاص طور ہر پارٹی کا ورکر ہے, میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں, میری زندگی گزر گئی ہے, یہ آپ کو بیوقوف بناتے ہیں. اور بیوقوف بننا چھوڑ دیں, اور ان کے پیچھے اعلی بننا بھی چھوڑ دیں. اور جیسے قومی الیکشن ہے, یہ نہیں ہے کہ یہاں شکل و صورت کی بات ہوتی ہے. کریج, ایمانداری لے کر آپ میدان میں آئیں, الیکشن لڑیں. ان کا یہی توڑا ہے, اور ان کو اپنے سروں سے اتاریں, ورنہ یہ آپ کے بچوں کو بھی جو نا گروی رکھا دیں گے IMF کے سامنے. اور آپ کے پاس وقت ہے, یہ آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. بلدیاتی الیکشن ہے یا کچھ بھی ہے, یہ آج دیکھ لیں ایوب خان کے بعد کسی نے ملک میں الیکشن نہیں کرائے, مشرف نے کرائے ہیں. یہ سوال ہی پیدا, آپ کو کھڑپینچ بننے دیں گے؟ سوال ہی ایک کھڑپینچ آپ کو بننے دیں گے. ان کی کھڑپینچی کدھر جائیں گے؟ یہ تو آپ کو اعلی کار بناتے, استعمال کرتے ہیں. جسٹ چیلنج کرتا ہوں میں آپ کو, اپنی زندگی کی 40 سال چیلنج کرتا ہوں, انہوں نے اعلی کار بنایا لوگوں کو. بلدیاتی الیکشن کو نہیں کرائے اور نہ ہی کرائیں گے. وقار صاحب, آپ نے IMF کی بات کی ہے, تو اباؤٹ ناؤ کہ اس وقت پاکستان کی کرنٹ جو سچویشن ہے کس طرف جا رہی ہے. ملک کئی جگہوں پہ ڈیفالٹ کر چکا ہے. ہم نے جو سرکاری عمارتیں تھیں وہ سیل کر دی, ہم نے قطر کو گروی رکھوا دیے. تو اب کیا کیسے ممکن ہے, پاکستان کی ترقی کیسے ممکن ہوگی اب؟ میرے بھائی ابھی ایک بات تھوڑی سی میں شیئر کرتا ہوں, مزید آگے میں قوم کو جانا نہیں چاہتا. اب IMF نے پتہ کیا کہا, اس نے کہا جی آپ اپنی بجلی کی ضرورت کو کم کریں. مجھے بتائیں جتنی پاپولیشن ہے, جتنی آپ کی بجلی کی ضرورت, ابھی تو یہی نہیں پوری ہو رہی, اس کو کم کیسے کریں؟ اس کا مطلب یہ ہوا ہے کہ ڈارکنیس پرانے ادوار میں واپس چلے, بتیاں لے لیں, تیل ڈال لیں. تو پھر ہی مطلب یہ ہے کہ سیدھا سا بات ہے نا کہ بجلی جب آپ کے پاس نہیں ہوگی تو آپ کیا کریں گے؟ گھروں میں للٹین جلائیں گے نا. گیس تک بھی انہوں نے کہا اس کو بھی جو ہے نا پیداوار کو کم کریں, بجلی کی کم کریں, تاکہ آپ کا IMF جو ہے اگلا جو انہوں نے کوئی ڈیمانڈ جو کی ہوئی ہے اس میں انہوں نے 2-3 یہ بجلی گیس کے اوپر انہوں نے کہا کہ آپ اس کے جو ہے نا پیداوار اور اس کے اوپر کنٹرول کریں.
تو جب کنٹرول کریں گے, بجلی آپ کے پاس پہلے ہی پوری نہیں ہے تو لوگ بتیاں جلائیں گے نا. میرے بابو, میں عوام سے کہتا ہوں, پھر بار بار ہی کہتا ہوں کہ یار جاگ جاؤ, خدا کے لیے جاگ جاؤ. یہ IMF کچھ نہیں ہے, یہ ملک کے قرضے بھی اتر جائیں گے. ان سے ملک بچا لو, ان سے نکال لو, آپ کا ملک بچ جائے گا, آپ ترقی بھی کر جائیں گے, آپ کا ملک اچھے حالات میں واپس چلا جائے. کوئی بات نہیں, ابھی نوجوان یہ نئی قیادت آئے نا, 5-7 سال 10 سال اگر آپ بتیوں میں گزارا کر لیں گے, یار ہمارے باپ داد نے بتیوں میں گزارا زندگی کی ہے, اچھی زندگی پائی, اچھی خوراک کھائی ہے, کچھ بات نہیں, بجلی کم سی, لیکن آپ دوبارہ اپنے سٹرکچر کو, اپنی بلڈنگ کو دوبارہ بنائیں. انشاءاللہ 5-10 سال کی بات ہے, میرے نوجوان آئیں گے. اور کیونکہ جب ایک بندہ الیکشن لڑے گا نا, اس کو پتہ ہے 300 امیدوار تھے حلقے میں, تو اس کو پتہ ہے میرے 299 بندہ میرے پیچھے کھڑا ہے, اگر میں نے کچھ ڈلیور نہ کیا تو 299 میرے مقابلے میں آئے گا. اس کا ایک ہی حل ہے, اس کے علاوہ میرے بھائی میرے پاس تو سوائے رائے دینے کے اور عوام کو بیدار کرنے کے, میں نے زندگی کے جتنا نچوڑ میں نے پیش کر دیا کہ اب آگے قوم خود بیدار ہوگی, آگے بڑھے گی. اپنے یہ V8 والوں کے مقابلے کے خوف اتار دو, میدان میں ہو. انشاءاللہ ملک بھی ترقی کرے گا اور آپ بھی ترقی کریں گے, آپ کے بچوں کو بھی نوکریاں بھی ملیں گی, آپ کو انصاف بھی ملے گا. اور یہی ایک رستہ ہے, اور آپ کے پاس کوئی رستہ نہیں ہے. لگے رہیں, اگر نہیں مانیں گے تو لگے رہیں, اگر آپ نے کچھ پا لیا تو مجھے بتا دینا. وقار صاحب, MQM, PTI, PDM 11 جماعتیں, ساری پیپلز پارٹی مل چکے ہیں, کیا لگتا ہے کون سی پارٹی آگے الیکشن جیتے گی اور حکومت بنائے گی؟ دیکھیے جی, میں اس وقت امید رکھتا ہوں, اگر میرے خواہش کے مطابق اور میرا جو زندگی کے حقیقی نچوڑ ہے, سچ میں نے بتایا قوم کو, اگر نوجوان آگے نکل آئیں, آزاد امیدواروں کی بہت زیادہ تعداد اکثریت میں آ سکتی ہے. اور اگر زیادہ اکثریت میں آ گئی تو وہ اپنی مرضی کی حکومت بنا لیں گے. اگر آزاد کم ہوئے تو زیادہ چانسز پیپلز پارٹی کی طرف جا رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی حکومت بنا لے گی. اچھا وقار صاحب, اس وقت جو پنجاب کی اسمبلی ہے وہ بھی تحلیل ہو چکی ہے, KPK کی اسمبلی تحلیل ہو چکی ہے, کیا لگتا ہے خان صاحب نے یہ فیصلہ درست کیا, اور اس کے نتیجہ کیا نکلے گا آگے؟ پنجاب میں الیکشن ہوں گے, PDM کیا کھیل کھیلے گی؟ محترم اس طرح ہے جی کہ یہ عمران خان صاحب نے دونوں اسمبلیاں اپنی مفاد کے لیے توڑی ہیں. یہ اگر اسمبلیاں ملکی مفاد میں توڑی جاتی نا تو پھر اس کا اور معنی سامنے آتا ہے. مجھے امید ہے کہ یہ کیس سپریم کورٹ تک پہنچے گا, اور مجھے امید ہے کہ یہ اسمبلیوں کو دوبارہ بحال بھی کیا جا سکتا ہے, زیادہ چانسز ہو سکتے ہیں. نہیں تو یہی ہے کہ نگران سیٹ اپ چلا کے 16 ڈیز تو وہ ہوتے ہیں, تو مزید ایک اور 16 ڈیز کا لے لیں گے تو اگلے مین الیکشن میں جا پہنچیں گے. تو اس سے کچھ PDM کو بھی فائدہ ہوگا؟ دیکھیں جی, کھیل ہو رہا ہے. PDM جو ہے نا بنیادی طور پر پریشان ہے کہ اس وقت ملک کا جو 25 سے 30 سال تک نوجوان کا جو ووٹ ہے نا, 8 کروڑ ووٹ ہے, PDM پریشان ہے اس ووٹ سے, کیونکہ یہ نوجوان اب نفرت کرتا ہے ان سیاستدانوں سے جو انہوں نے زندگی اتنی گزاری ہے. وہ آج ان کے اپنے باؤ اجداد کو دیکھ کے بھی نفرت کرتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ نے مشکلیں کاٹی اور آج بھی ہم مشکلیں کاٹے ڈگریاں اٹھائے گھوم رہے ہیں. تو PDM تو خیر میرا خیال ہے یہ حکومت تک کی ہے, یہ وائنڈ اپ ہو جائے گی, اپنی جگہ واپس پہنچ جائیں گے. تو لہذا امید تو مجھے یہی ہے کہ زیادہ تر کہ یہ ذاتی مفاد کی بنا پر اسمبلیاں توڑی گئی ہیں, لہٰذا یہ اسمبلی توڑی نہیں جا سکتی. اسمبلی توڑنے کی ملک کے اندر وجوہات ہوتی ہیں کہ اسمبلی کی وجہ کیا ہے, اس کو دیکھنا پڑتا ہے کہ ملک کے اندر ایسی کون سی حالات ہو چکے تھے کہ اسمبلی توڑنا پڑ گئی. ٹھیک ہے, وزیر اعلیٰ کا ایک اختیار تو ہے, وہ سائن کر دیتے توڑ, لیکن اس میں دیکھا یہ جائے گا کہ اس میں وہ بنیادی وجہ کیا تھی. اگر بنیادی وجہ وہ ذاتی عنایت, ذاتی طور پر خواہش پوری کرنے کا, تو یہ تو بلیک میلنگ ہے. تو میرا نہیں خیال سپریم کورٹ اس کو کامیاب ہونے دیں. سپریم کورٹ تو کہ یہ اسمبلی کو بحال کریں اور قوم کا پیسہ اور وقت نہ ضائع کریں, اور قوم کو جا کے آپ کچھ کام کریں, لوگوں کو کچھ ڈلیور کریں, بجائے اس کے کہ آپ الیکشنوں اپنی ذاتی مفاد کے لیے ملک کو دو پر لگا رہے ہیں. مجھے نہیں امید کہ یہ زیادہ, اللہ کرے اسمبلیاں بحال ہو جائیں, زیادہ بہتر ہے. کار صاحب جاتے جاتے اپنے اہل علاقے کے لیے, نوجوانوں کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میرے نوجوانوں سے یہی گزارش ہے کہ زندگی کا آج ہم اس موڑ پر ملک کھڑا ہے اور آپ کھڑے ہیں اور پڑھے لکھے ہیں, دنیا کے میڈیا ہر سہولت آپ کے پاس ہے. اپنا ایک بہترین فیصلہ اور بہترین وقت ہے کہ آپ اس ملک کی باغ دوڑ سنبھال لیں, ورنہ یہ مزیرہ پن کا جو لبادہ اتار دیں, نہیں تو
پھر آپ اپنی مشکلیں آپ خود اپنے گلے میں باندھ رہے ہیں تو دوسرا کوئی آپ کی مشکل نہیں آسان کرے گا. آپ کو خود میدان میں آنا پڑے گا, تب جا کے آپ اپنی عزت بھی پائیں گے, مقام بھی پائیں گے. اللہ تعالیٰ آپ میرے ملک کا, میرے بچوں کا, میرے حامی ناصر ہو. اللہ اس ملک کو کامیاب و کامران کرے, اور اللہ اس ملک کی حفاظت کرے. تھینک یو سو مچ وقار بھائی یور ٹائم. ناظرین, اس وقت ہم موجود تھے وقار صاحب کے ساتھ. آپ نے ان کی گفتگو ملاحظہ فرمایا یہ ہے کہ انہوں نے پیغام دیا نوجوانوں کو کہ ینگ نسل جو ہے تو آپ اپنے جو آپ کے جذبات ہیں ان کو سامنے لے کے آئیں. آپ پڑھے لکھیں, ایک بندہ ایم فل کر کے ماسٹر کر کے اگر وہ کسی ایک 3rd کلاس یا 12 پاس کو ووٹ دے کر اسے لے کے آئے گا تو وہ اس کے اوپر مسلط ہو جائے گا, وہ پھر حکمرانی کرے گا, تو وہ جو ٹیچر ہے جو بڑا پڑھا لکھا ہے وہ اس کے ماتحت ہو جائے گا. تو کیسے قانون نافذ ہوں گے؟ تو اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ حسیب احمد کو دیجیے اجازت. پھر سے ایک نئے پروگرام میں ملاقات ہوتی ہے. تب تک کے لیے اپنے اور اپنے پیاروں کا رکھیے گا خیال. اللہ حافظ.